وہ بڑا ہی تعریف پسند بادشاہ تھا اور تعریف پسند بادشاہ تھا. اس کے ملک کے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے تو تحفے دیتا تھا. اب تعریف کرنے میں یہ تحفے ملے تو وہ نہیں تعریف کرے گا. عیب کو بھی ہنر میں پیش کر دیا جائے گا. تعریف اس نے پھر یہ سوچا کہ جو میرے ملک کے لوگ ہیں یہاں میری تعریف ہوتی ہے ذرا سا دنیا گھوم کے تو دیکھوں کہ جو تعریف میرے ملک میں ہوتی ہے کیا دوسری جگہوں میں بھی میری تعریف ہوتی ہے. تو اب جب وہ سفر کے لیے نکلا تو اس کی یہ خوبی اس سے پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں وہ پہنچتا. تو جہاں پہنچتا وہیں پہ کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. بادشاہ آپ کو ایسے، بادشاہ آپ کو ایسے، آپ کا کیا کہنا، تعریف کرتے کرتے مکہ پہنچ گیا. اب جب مکہ مکرمہ پہنچا تو یہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنے والا. تو وہ ہلا دیا جس کی عادت کرو. مثال کے طور پر اب میرا ہاتھ لوگ کروس چومے، خود چومے، اگر میرے پاس نفس ہے کوئی مسافر کے لیے آئے گا کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے میرا ہاتھ لوگ آ کے چومے. اب اگر کوئی نہیں چومتا ہے تو اس کو کیونکہ میری فطرت بن چکی ہے نا. لوگ مجھے اسی انداز سے دیکھتے ہیں. تو اگر نفس ہے تو کسی نے ہاتھ نہیں چھوا، کسی نے سلام نہیں کیا، کسی نے مسافر نہیں کیا. طبع حمیری اس کا نام تھا، بادشاہ تھا. جب مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں کسی نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. اس کو بڑا ٹینشن ہوا. کافی یہاں کے لوگ رہے عجب قسم کے ہیں، کوئی میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. تو اس نے رات میں اپنے مصاحبین سے کہا کہ صبح ہوگی تو میں ایک ایک کو بلا کر کے اس سے کوڑے لگاؤں گا اور مکے کے باشیوں کو ماروں گا، کوڑے لگاؤں گا. اب صبح کہاں ہو، ابھی تو فجر کا وقت ہوا ہی نہیں تھا. اور دوسری چیز کیا تھی، اس کے دل میں خیال یہ آیا کہ جو کعبہ ہے لوگ اسی کا احترام کرتے ہیں تو صبح کو اسے گرا بھی دوں گا، کعبے کو مسمار کر دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو کوڑے ماروں گا. یہ جب اس کی نیت خراب ہوئی تو رات ہی سے اس کو خون منہ سے آنا شروع ہو گیا، کان سے، ناک سے، جسم کے بہت سے اعضاء سے خون آنے لگا. اور اس کے ساتھ ایک دو نہیں ہزاروں ہزار لوگ رہتے تھے، اس میں حکما بھی رہتے، علماء بھی رہتے. اب سارے حکیموں نے تدبیر کی کہ بادشاہ ٹھیک ہو جائیں، بادشاہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب جانچ کریں تو انہیں کوئی بیماری ملتی نہیں تھی. آخرکار ایک حکیم صاحب تھے جو تھوڑا جہاں دیدہ بھی تھے اور خدا رسیدہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا دیکھیے اس کو جب کوئی دنیاوی مرض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس پر آسمانی مرض ہے، یہ عذاب میں آ گیا ہے. اور جب تک کہ اس کا عذاب اللہ کی طرف سے اٹھے گا نہیں، اس کو شفا نہیں ملے گی. بادشاہ سے پوچھو کہ اس نے یہاں آ کر کوئی برا خیال تو نہیں کیا. اب جب بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ آپ نے یہاں کوئی برا خیال تو نہیں کیا، تو بادشاہ کو بھی خیال ہے کہ ہاں میں نے خیال تو کیا تھا کہ میں کعبہ گرا دوں گا، یہاں مجھے وہ کوڑے ماروں گا. تو اس جہاں دیدہ اور خدا رسیدہ حکیم نے یہ کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا صرف علاج یہ ہے کہ یہ توبہ کرے، یہ کعبے کی دیوار سے چمٹ چمٹ کر توبہ کرے، معافی مانگے اور مکے کے لوگوں کو انعام و اکرام دے، پھر جا کے یہ مرض اس کا دور ہوگا. اب مرتا کیا نہ کرتا، جانا ہی پڑا کعبے کے قریب اور جا کے چمٹ چمٹ کے رو رو کے دعا کرنے لگا. عزیزانی گرامی، صبح کو اس نے پھر سارے مکے کے لوگوں کو جتنے بھی وہاں تھے سب کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بخشی. اب وہاں سے پھر اس نے سفر کیا. اب دیکھو انسان جب نیکی کرتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں.
سفر کرتے کرتے مدینے کی جہاں مدینہ وہاں پہنچا. اب وہاں مدینے کو اس نے محاصرے میں لے لیا، لیکن وہاں کے لوگوں کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ رات میں دوسری جانب کے جو فوجی ہوتے تھے وہ دیوار پہ چڑھ کر کے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، ان کی رسد ختم ہو گئی تھی، کھانا پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، تو وہ کھجوروں کے گٹھر پھینک دیا کرتے تھے. تو جو فوجی اس کے تھے یہ اس کو کھاتے، یہ اس کو کھاتے. آخر ایک دن اس کی نظر پڑی کہ بھائی ٹوٹیاں کہاں سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس دیوار کی اس طرف سے وہ ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اس سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا جن کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی خیال رکھتے ہوں، ان سے جنگ نہیں کرنی، ان سے معاہدہ کر لینا چاہیے. اگر یہ معاہدہ ہو گیا، مدینے میں جو گیا تو مدینے کی پہاڑوں کے جو علماء نے دیکھا، بہت سے علماء اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اسی خیال سے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشاندہی فرمائی تھی کہ کھجوروں کے باغات ہوں گے، ایسا ایسا مقام ہوگا، وہاں حضور تشریف لائیں گے، اسلام پھیلے گا. تو قطبہ حمیری سے ان علماء نے کہا کہ بادشاہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم تو اسی لالچ میں آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں جناب احمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قطبہ حمیری بھی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم لوگوں کے لیے یہاں مکان بناؤں گا. سارے جتنے علماء تھے سب کے لیے ایک ایک مکان بنایا، ایک منزل کا. ایک مکان بنایا 2 منزل کا، ایک مکان بنایا 2 منزل کا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو یہاں ٹھہر نہیں سکتا، کاش کے محمد عربی آ جاتے تو میں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا، میں تو رک نہیں سکتا، میرا سفر تو آگے ہے. لیکن میں نے یہ مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کر دیا ہے، اور میں اسے اس وقت کے جو بزرگ تھے اس قبیلے کے انہیں دیا، جو حضرت ایوب انصاری کے پرداداؤں میں سے. ابو ایوب انصاری جن کے قیام فرمایا. میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ کہ اس نے وہ گھر کی چابی دی اور ایک رقعہ دیا، لیٹر دیا کہ میری یہ وصیت ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو حضور کو یہ چابی دے دینا اور یہ لیٹر دے دینا، ورنہ اپنی اولادوں کو وصیت کرتے رہنا یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ تشریف لائیں. عزیزان گرامی ذرا خیال کرو، دیکھو نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، مصطفیٰ کی میلاد منائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے. قطبہ حمیری تاریخ کے اوراق کو نہ جو پھاڑ سکتے ہو نہ لکھے ہوئے کو مٹا سکتے ہو. عزیزان گرامی، جب وقت ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تھے، آپ جانتے ہو کہ حضرت جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کو آپ نے قبول کیا. جب آپ ان کے دروازے میں پہنچے تو حضرت ایوب انصاری گھر میں گئے، وہ صندوقچہ اٹھا کے لائے جس میں چابی تھی اور وہ چٹھی تھی، کہا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے اسے کھولا، اس میں چابی نکلی، ایک خط لکھا ملا جس میں اس قطبہ حمیری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت سے سلام پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کاش کہ میں آپ کی زیارت کرتا، لیکن میں آپ کی زیارت تو نہ کر سکا، لیکن یا رسول اللہ کل میدان محشر آپ مجھے اپنی امت میں شامل رکھنا. یا رسول اللہ میں آپ ہی کے دین پہ رہوں گا. عزیزان گرامی خیال فرمائیے، یہ بات آئی تو میں وہ درجہ کے طور پر میں نے عرض کر دی، کعبے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا ہوا. اے اللہ یہاں ایسے لوگوں کو بسا دے جو کعبے کا طواف کرنے والے ہوں اور نماز پڑھنے والے ہوں. ابراہیم علیہ السلام پہ نماز فرض تھی 2 وقت کی، ان کی امت میں نماز نہیں فرض تھی. لیکن سنو،
3,500 سال کا عرصہ گزرا اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش